بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زید منہاس سلیوشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج بات کریں گے لاہور سمارٹ سٹی کے اوپر کہ وہاں کیا چل رہا ہے، کیا سٹیٹس ہے، اور ایک نئی ڈیل آئی ہے لاہور سمارٹ سٹی میں 3.5 مرلہ ریزیڈینشیل پلاٹس کی۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا وہ لانچ ہو چکی ہے، نہیں ہو چکی، کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات بتا دوں کہ لاہور سمارٹ سٹی نے 3.5 مرلہ ریزیڈینشیل پلاٹس جو ہے، اس کی بڑے عرصے سے ڈیمانڈ تھی لاہور کے لوگوں کی کہ لاہور سمارٹ سٹی میں 2.5 مرلہ یا 3.5 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹس دیے جائیں۔ اس جو اینڈ یوزر ہے اس کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور سمارٹ سٹی نے 3.5 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹس جو ہے وہ لانچ کیے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ لاہور سمارٹ سٹی میں 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشیل پلاٹس دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 4 مرلہ، 8 مرلہ، 6 مرلہ اور 2.5 مرلہ کے کمرشلز بھی دیے گئے تھے، اور یہ تمام کے تمام لاہور سمارٹ سٹی میں اس وقت پروفٹ کے اوپر سیل ہو رہے ہیں۔ گو کہ پہلے ان کے اوپر پروفٹ زیادہ تھا، آج چونکہ مارکیٹ کی کنڈیشنز ایسی ہیں، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے حالات ایسے ہیں، یہاں پہ سیاسی اور معاشی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پروفٹ ہے اس میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پروفٹ کے اوپر ہے۔ اور یہ میرے خیال میں لاہور سمارٹ سٹی یا سمارٹ سٹی گروپ جو ہے، فیوچر ہولڈنگ جو ہے، یہ پہلا ریئل اسٹیٹ کا ایسا پروجیکٹ ہے جس کے انسٹالمنٹ والے پلاٹ ڈے 1 سے پروفٹ کے اوپر بکتے ہیں، اور ان کے اوپر پروفٹ جو کمرشلز ہیں 25 لاکھ، 60 لاکھ تک گیا، لیکن آج کل معاشی حالات کی وجہ سے یہ پروفٹ ڈاؤن ہے۔ بہرحال یہ پروفٹ کے اندر ہے، اور یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کی سچویشن کے اوپر۔ اس وقت جو 3.5 مرلہ لانچ کیا گیا ہے ریزیڈینشیل، اس بلاک کا نام ہے ہرمنی پارک بلاک، اور ہرمنی پارک لاہور بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں لاہور سمارٹ سٹی میں جو آلریڈی ڈیولپ بلاک ہو چکے ہیں، اس میں اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 ہے جو آلریڈی کافی حد تک ڈیولپ بھی ہیں، ان کی بیلٹنگز بھی کئی ہو چکی ہیں، اور پھر ان کا میپ بھی آ چکا ہے، اور یہ پروفٹ کے اوپر سیل ہو رہے ہیں۔ اب جو لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 مرلہ اور 3.5 مرلہ کے جو چھوٹے پلاٹس ہیں یہ بڑے ٹرینڈنگ میں چلتے ہیں لاہور کے اندر۔ لاہور میں چونکہ آبادی بہت بڑی ہے، ہر طبقہ وہاں پہ رہتا ہے، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور ہائی کلاس تو آ جائے گی ہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ لاہور سمارٹ سٹی چونکہ ایک برانڈ ہے اور اس کے اندر جو متوسط طبقہ ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے لیے بھی کوئی ایسی کیٹیگری لانچ کی جائے جس میں وہ اپنا پلاٹ بک کر سکیں اور گھر بنا سکیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور سمارٹ سٹی نے 3.5 مرلہ کی جو ڈیل ہے وہ آفر کی ہے۔ اس کا جو سائز ہے پلاٹ کا میں آپ کو بتا دوں، یہ 20x40 ہے، یعنی کہ 90 گز کا پلاٹ ہے، 20 فٹ اس کا فرنٹ ہے اور 40 فٹ اس کی لمبائی ہے یہاں پہ۔ اب اس کی آپ سوچ رہے ہوں گے کیا اس کی پرائس ہے، انتہائی مناسب پرائس ہے۔ اگر اس کو آپ کمپیریزن کر لیں آج کی مارکیٹ کے ساتھ، لاہور کی مارکیٹ کے ساتھ، اور پھر کسی اچھے برانڈ کے ساتھ لائک پارک ویو، تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 18,50,000 ہے، اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 20% ہے، 3,70,000 ہے، اور 14 کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے، یعنی کہ 3 سال کا پیمنٹ پلان ہے یہاں پہ۔ یہ بن جاتی ہیں جی 1,05,000 اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ بنتی ہے۔ اور اس وقت یہ جو 3.5 مرلہ کا پلاٹ ہے، یہ مارکیٹ میں آپ کو اس کے اوپر پروفٹ کے اوپر آپ کو یہ ملے گا، اور یہ آپ کو جو لاہور سمارٹ سٹی کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی شاید اس کا ریٹ آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ لاہور بہت ہی لمیٹڈ پلاٹ تھے، اور لاہور سمارٹ سٹی نے جو ان کے آتھورائزڈ ڈیلر تھے ان کو یہ کوٹا دیا، اور آفیشیلی یہ لانچ نہیں کیا گیا، 2-3 دن بعد اسے لانچ کر دیا جائے گا، لیکن جن لوگوں کے پاس اس کا کوٹا ہے وہ اس کی سیل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اس کے اوپر جو پروفٹ چل رہا ہے 5 لاکھ یا اس سے تھوڑا بہت کم، اس رینج میں اس کے اوپر پروفٹ کے اوپر یہ سیل ہو رہا ہے، لیکن جو خاص آتھورائزڈ ڈیلر ہیں، آپ کو پتہ ہے
کہ مارکیٹ میں ہر جو گروپ ہوتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے کچھ ڈیلرز ہوتے ہیں جو ٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور وہ ان کو بینیفٹ دیتے ہیں، وہ ڈیلر حضرات جو ہیں، اور کمپنی ان ڈیلرز کو بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ہر بندے کے پاس یہ کوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت آپ ڈے ون سے ہی اپنی پراپرٹی کو پروفٹ کے اوپر لانچ کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے لیے جو بڑے گروپس ہیں ان کے پاس بڑے بڑے انویسٹرز، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز، بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جن کو یہ مختلف پرک اینڈ پریویلیجز آفر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ان کی جو فائل ہے ڈے ون سے ہی پروفٹ میں لانچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کمپنی نے آفیشلی اناؤنس نہیں کیا اور یہ چیز مارکیٹ میں آ چکی ہے اور ان آفیشلی یہ بک بھی رہی ہے اور پروفٹ کے اوپر بک رہی ہے، اور کمپنی نے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے کمپنی سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں چھوٹے سائز کے پلاٹ چاہیے، کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ اپلیکیشنز بھی کمپنی کو دی تھی، لیکن یہ انہی لوگوں نے دی تھی جن کو اس کے بارے میں علم تھا، جو ان بڑے گروپس کے ساتھ اٹیچ تھے، تو ان لوگوں کو پلاٹس جو ہیں کمپنی نے ڈائریکٹ بھی آفر کیے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹ ابھی اس وقت رائٹ نو کمپنی کسی کو ڈائریکٹ پلاٹ نہیں دے رہی، صرف اپنے آتھورائز سیلز ڈیلر کے تھرو ہی دے رہی ہے، اور اس کا ریٹ بھی شاید آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر میں بھی نہ ملے، اس لیے کہ یہ ایکسکلوسیو ڈیل تھی چند مخصوص جو آتھورائز ڈیلرز تھے، تاکہ کمپنی ان کو بینیفٹ کرے اور وہ کمپنی کو بینیفٹ کریں۔ دوستو ان چیزوں کے اوپر دل تھوڑا سا مضطرب بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا جس طرح گورنمنٹ نے بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے، اور اس میں جو بڑے بڑے گروپس ہیں انہوں نے بھی ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھ لیا ہوا ہے کہ چند لوگوں کے تھرو ایک اتنی بڑی کمیونٹی کو کنٹرول کرنے والی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جس کے اوپر ہمیں بھی دکھ ہے، لیکن اس کے اوپر میں نے جب مختلف لوگوں سے بات کی کہ اس کا فیوچر کیا ہے پروفٹ، تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی یہ ہے کہ اس کا پروفٹ ابھی مزید اوپر جائے گا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر پروفٹ مزید اوپر جائے، یہ فی الحال نیچے کی طرف آئے گا، لیکن پھر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس کو لینے میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے کی طرف آ جائے، کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈاواں ڈول ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کس سمت کو جانا ہے۔ اور لوگوں سے جب بات ہوئی تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو اچھے خاصے بزنس مین کہ یار ہم اپنے جو ہاؤس ایکسپینسز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے بزنسز سے پیسہ نکال رہے ہیں، اس لیے کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے پاکستان میں، چاہے وہ آپ گراسریز کی لے لیں، چاہے وہ آپ گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ پیٹرول کو دیکھ لیں، ہر طرف جو ہے وہ مارا ماری ہے، جس کی جو بس چل رہا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں سے پیسے نکلوا رہا ہے، اور اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں جب کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں کہیں یار میں پیچھے نہ رہ جاؤں، مجھے یہ پتہ نہیں پلاٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس طرح ہم اس کی ڈیمانڈ کریٹ کرنے میں خود معاون ثابت ہوتے ہیں، خود مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ہم خود پٹ بھی جاتے ہیں۔ اس لیے کہ انویسٹرز جو ہوتے ہیں، جو بگ گنز ہوتی ہیں، جو مین ان کے آتھورائز ڈیلرز ہوتے ہیں، جو شروع سے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے بڑے بڑے بینیفٹس دیے ہوتے ہیں، وہ آرٹیفیشل ڈیمانڈز کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم نکلتے ہیں تو وہ چیزیں پھر ویسے نظر نہیں آتی، جس طرح آپ کو میں نے کہا تھا جب انہوں نے کمرشلز لانچ کیا تھا 8 مرلہ اور 4 مرلہ، وہ ڈے ون سے ہی 8-10 لاکھ پرافٹ کے اوپر بکا تھا، لیکن بعد میں نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ یہ ایسا مت کریں، یہ نیچے آئے گا، اور وہ پھر نیچے بھی آیا تھا۔ بہرحال ابھی وہ پھر اسی پیک کے اوپر ہے، بڑا گروپ ہے، بڑے بینیفٹس ہیں، تو اس کو اس وقت اگر کوئی کہے نا ہم جج کر سکتے ہیں، تو جج کرنا اس وقت مشکل ہے، مارکیٹ چند مخصوص لوگوں کے پاس ہے۔ اگر آپ کیپٹل سمارٹ سٹی لاہور یا کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد کے آفس میں جائیں، اگر آپ کو کوئی فائل وغیرہ ٹرانسفر کروانی ہے تو یہ وہاں پہ بھی آپ کو مخصوص لوگ ملیں گے جن کو کمپنی جو ہے جن کے لیے ایز پیدا کرتی ہے۔ ایک عام آدمی اگر اپنی فائل بھیجتا ہے ڈائریکٹ کسی کلائنٹ کو اور وہ خود ٹرانسفر کرنے چلا جاتا ہے تو اس کو کافی چکر لگانا پڑتا ہے، اس کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں۔ تو اس کے اوپر میں نے کیپٹل سمارٹ سٹی لاہور سمارٹ سٹی کی ٹیم سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس مسئلے کو حل کریں، لیکن ابھی بھی لوگوں کی یہ شکایات موجود ہیں کہ جب تک انہیں وہ 3-4 چکر نہ لگوا لیں
یا پھر انہیں وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ یار فلانے ہمارے آتھورائز سیلز پارٹنر کے پاس چلے جائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے جی. بہرحال میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں بتایا تھا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی جس گروپ ہے فیوچر ہولڈنگ جو ہے رفیق حبیب گروپ, بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کی اکانومی میں, آلموسٹ 0.1% کا شیئر ہولڈر بھی ہے, اور جو بھی گورنمنٹ کی پالیسیز بنتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے, اس میں ان سے فیڈ بیک لی جاتی ہے. بہرحال ایک چیز کی میں یہ آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ گروپ جو بھی کام کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, چاہے لاہور اسمارٹ سٹی ہو یا اسلام آباد اسمارٹ سٹی ہو, تو یہ کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں, آپ کا پیسہ لے کے بھاگیں گے نہیں, اس بات کی گارنٹی ہے ایٹ لیسٹ. باقی ہر کمپنی اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے مختلف آپشنز, مختلف بزنس ماڈلز جو ہے وہ لے کر آتی ہے, اور سب سے اٹریکٹیو جو بزنس ماڈل ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر ہوتا ہے, اور اسی پالیسی کو یہ فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج ان تک ان کی فائلز جو ہیں وہ مائنس میں نہیں گئی ہیں. تو یہ تھی جی نئی ڈیل کے حوالے سے. اگر اس کے اوپر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے تو میں ضرور دوں گا. ہاں, ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیل نہیں ہے, میں ٹو بی ویری فرینک. اگر ہم سے آپ کہیں گے تو ہم آپ کو ہمارے جو جاننے والے ہیں ان سے لے کے دیں گے. آپ کو 3,70,000 ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی, پلس اس کے اوپر جو بھی پروفٹ ہوگا وہ دینا پڑے گا, پلس آپ کو کمیشن دینا پڑے گا. دیٹ از دی اسٹوری جی. کافی سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر بتائیں, تو یہ ہے سارا سین. گروپ جینون ہے, آپ کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں جائے گی, محفوظ ہاتھوں میں ہے, لیکن ان چیزوں سے بچیے گا جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.